محفل میلاد، میلاد شریف کرنا بہت اچھی بات ہے، میلاد کرنا چاہیے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ میلاد فرض نہیں ہے۔ اور میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد دین کی تبلیغ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل لوگوں کو بتانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت و صورت، آپ کے کردار کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بانٹنا، اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچانا، یہ میلاد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ میلاد فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، میلاد فرض نہیں ہے۔ نماز کی پہلے پابندی، روزے کی پابندی، نیک اعمال کی پابندی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والوں پر لعنت، اور سود لکھنے والوں پر لعنت، سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت، اور سود میں کسی طرح بھی بندہ شامل ہوگا اس پہ لعنت۔ تو ہمیں اس میلاد سے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ سود نہیں کھانا۔ اب اس کو توجہ سے سنتے جائیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ صحیح میلاد میں اور ایک مذہبی مجرے میں فرق کیا ہے، مذہبی مجرا اور میلاد، اس میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیلاً اس پہ گفتگو ہوگی۔ کہ میلاد دین کی تبلیغ کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رشوت لینے والا جہنمی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی۔ روزہ رکھنا ہم پہ فرض، نماز پڑھنا ہم پہ فرض، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پہ فرض، قربانی صاحب نصاب پر فرض، حج صاحب نصاب پر فرض، رزق حلال کمانا ہم پہ فرض، اور حرام سے بچنا ہم پہ فرض، کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور ایمانداری کرنا، یہ میلاد کا مقصد ہے، کیونکہ میلاد کا مقصد دین کی تبلیغ ہے۔ تو ہم لوگوں کو میلاد میں بتائیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، اور رزق حلال کمانا فرض ہے۔ یہ میلاد کا مقصد پورا ہوگا اگر ہم یہ تبلیغ کریں گے، یہ لوگوں کو سکھائیں گے۔ اگر میلاد کرانا چاہتا ہے بندہ تو سب سے پہلے نمازی ہو، پھر میلاد کرائے، اللہ بھی خوش، پیارے آقا علیہ السلام بھی خوش، اور اللہ کے پیارے بھی خوش۔ اور پھر میلاد کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اس نے میلاد کرا کے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا ہے، لوگوں تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچایا ہے۔ تو یہ اللہ بھی قبول فرمائے گا اور آقا علیہ السلام بھی اسے قبول فرمائیں گے۔ اور ہمارا معاملہ کچھ عجیب ہے، ہم میلاد کراتے ہیں، سود کے پیسے لے لیے، میلاد کرا لیا، رشوتیں لے لی، میلاد کرا دیا، غیبتیں کرتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں اور میلاد کراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور میلاد کراتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور میلاد کراتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کر کے ہم میلاد کراتے ہیں، لوگوں کے مکانوں پہ قبضے کر کے ہم میلاد کراتے ہیں۔
میلاد ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، کیونکہ میلاد تبلیغ ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا نام ہے، آپ کی سنتوں کا نام ہے، مگر ہم یہ سارے الٹے سیدھے کام کر کے ہم میلاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میلاد کی نہ آقا علیہ السلام کو ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ کو ضرورت ہے۔ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اپنے علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے یہ گمراہیاں ہمارے اندر، اور پھر علماء کو بلاتے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی عالم آئے گا تو وہ تو دین کے بارے میں سمجھائے گا، نماز کا کہے گا، تو جو بانی محفل ہے وہ بھی بے نمازی ہے، اور جو وہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی بے ریش، نہ داڑھی نہ نماز نہ روزہ نہ پلے کچھ، بس خالی کوچ موچ، کچھ بھی نہیں۔ اب جب عالم دین آئے گا تو وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ مسئلے مسائل سمجھائے گا، بتائے گا، مگر وہ ان کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ وہ چودھری صاحب کا، وہ سیٹھ صاحب کا، وہ رانا صاحب کا، وہ جٹ صاحب کا، وہ بٹ صاحب کا، وہ ملک صاحب کا، اور وہ راجپوت صاحب، وہ کھوکھر صاحب کا، وہ پیر صاحب کا، جو بے نمازی پیر صاحب ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کو نہیں بلاتے ہیں، بس وہ بھنڈ اور مراسی اکٹھے کر لیتے ہیں، بس دن رات ڈھولکیاں بج رہی ہیں اور میلاد کرا کے کہتے ہیں ہم بخشے گئے۔ ساری رات لوگوں کی بد دعائیں لی، لوگوں کو پریشان کیا، بچوں کو پریشان کیا، بیماروں کو پریشان کیا، بوڑھوں کو پریشان کیا، جنہوں نے صبح دفتر جانا ہے، کام جانا ہے، اسکول جانا ہے، منڈی جانا ہے، ان لوگوں کو پریشان کر کے ساری رات ڈھولکیاں بجا کے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ساری رات 10 بجے محفل شروع، اور اس محفل میں جتنے آنے والے ہیں، اگر 1000 بندہ ہے تو 1000 میں 2 سے 4 5 بندوں نے یا 10 بندوں نے 1000 میں سے نماز پڑھی ہوگی، باقی سب بے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور صبح جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ محفل ختم کر کے اب نماز کا وقت ہے تو جا کے سو رہے ہیں۔ اب اس محفل میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ بھی ناراض ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ناراض ہوں گے، تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، ہمارے یہاں محفل میلاد کرانے والے اکثر بے نمازی ہیں۔ اگر میلاد سے جان چھوٹ جاتی، ملک صاحب اگر میلاد سے جان چھوٹ جاتی تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیتے کہ تم ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تم دکان چھوڑ کے آ کے نماز پڑھتے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم کاروبار کرو، اپنا پیسہ کماؤ، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کیا ضرورت ہے؟ جب دھوپ نکلے گی تو وضو کر کے پڑھ لینا۔ مگر ایک شخص نابینا بھی ہے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو۔ 1,24,000 کم و پیش صحابہ اکرام، جن میں سے کوئی ایسا صحابی آپ تلاش کریں کہ جو بے نمازی ہو، کوئی صحابی بے نمازی نہیں ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں جن کا نام لے کے ہم لنگر کھا رہے ہیں، جتنے اولیاء اللہ، جتنے صحابہ کرام، کوئی بے نمازی اللہ کا ولی دکھاؤ اور کوئی بے نمازی صحابی دکھاؤ۔ جب صحابہ کو نماز معاف نہیں ہے، جب اولیاء اللہ کو نماز معاف نہیں ہے، اولیاء اللہ اور صحابہ کرام نے تو ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی، اور یہ کون سے وہ میلاد کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم بخشے گئے ہیں؟ کیا تم صحابہ سے بڑے ہو؟ تم اولیاء اللہ سے بڑے ہو؟ کہ داتا صاحب بھی میلاد کرا کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہم بخشے گئے ہیں، مگر نہیں، داتا صاحب نے ساری زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی، ساری زندگی دین کی تبلیغ کی، غوث پاک سرکار ساری زندگی دین کی تبلیغ کی، صحابہ اکرام ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، بابا فرید سرکار نے ساری زندگی دین پڑھا اور پڑھایا، یعنی اولیاء اللہ نے۔ اب پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے میدان کربلا میں اس دین، اس نماز کی خاطر اپنا سارا گھر لٹا دیا۔ اس دین کی خاطر، اس نماز روزے کی خاطر، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی خاطر آپ نے اپنا گھر چھوڑا۔ کوئی گھر نہیں چھوڑتا۔ آپ نے اپنا وطن چھوڑا، کوئی وطن نہیں چھوڑتا۔ آپ نے نانا جان کا روزہ مقدس چھوڑا۔ لوگ جاتے ہیں، آتے ہوئے روتے ہیں۔ اب جنہوں نے ساری زندگی وہاں گزاری، جن کے نانا کا مزار ہے، انہوں نے کیسے چھوڑا؟ صرف اس دین کی خاطر، اس قرآن کی خاطر، اس نماز کی خاطر، اپنے نانا جان کی سنتوں کی خاطر۔ اب یہ کون سے 14ویں صدی کے پیر اور یہ جاہل آ گئے ہیں کہ بھئی محفل کراؤ بس بخشے جاؤ؟ کوئی ایسے بخشش نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھو، یہ لاکھوں روپیہ لگانے سے بہتر تم 5 وقت کی نماز پڑھو، آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ یہ لاکھوں روپیہ لٹاتے ہو اور یہ خرچ کرتے ہو، اس سے آقا علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ پیارے آقا علیہ السلام راضی ہوں گے۔ تو اگر خالی میلاد سے جان چھوٹ جاتی تو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کبھی بھی تکلیف نہ دیتے، اور کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ تم ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، تم رات کو صبح اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، تم نماز اشراق پڑھو، نماز چاشت پڑھو، نماز فجر پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، صلاۃ الاوابین پڑھو، نماز تہجد پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو۔ کبھی بھی آپ آقا علیہ السلام اس کی فضیلت بیان نہ کرتے۔ اگر میلاد کرا کے بخشش ہو جانی تھی تو آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ اور اسے آباد کرو، کبھی یہ نہ فرماتے۔ اگر میلاد سے بخشش ہو جاتی، آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے کہ تم صدقہ دو، تم زکوٰۃ دو، تم غریبوں کی مدد کرو، تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کبھی بھی نہ فرماتے۔ آپ یہی فرماتے کہ ٹھیک ہے تم محفل میلاد کرا لینا، بس تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہاں پر سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا، سب سے پہلے تو یہ ہے پوچھا جائے گا کہ تیری نماز کا حال کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا کہ تیری جوانی کن کاموں میں گزری۔ غور سے اس کو توجہ سے سن لو، پوچھا جائے گا تمہاری جوانی کہاں گزری، تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو کیا وہاں یہ عرض کرو گے کہ ہم نے بے نمازی جاہل پیروں پر خرچ کیا، ہم نے یہ ناچنے والے بھنڈوں پہ خرچ کیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس فریاد لے کے آیا تھا، تو نے ان مراسی نعت خانوں پہ تو لاکھوں روپیہ لٹا دیا، پر وہ مجبور بندہ تھا، بیمار تھا، مجبور تھا، تو نے اسے دھکا دے دیا، پھر کیا وہ ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا تیرے بہن بھائی، تیرے رشتہ داروں میں یہ فلاں فلاں غریب تھے اور تو نے ان کی مدد نہیں کی، تو پھر کیا جواب دے گا؟ کیا یہ کہے گا کہ میں یہ مراسی نعت خانوں پہ پیسے لٹاتا رہا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں بیمار تھی، وہ سسکتی رہی، تم نے ان کو پیسے نہیں دیے، اس کی دوائی نہیں لایا، اور باہر وہ ناچنے والے بھنگی چرسی نعت خانوں شرابیوں پہ پیسے لٹاتا رہا، تو کیا جواب دو گے؟ میرے دوستو، ہمیں سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہم میلاد کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میلاد آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا نام ہے، آپ کی سنتوں کو آگے پہنچانے کا نام ہے، اس پہ عمل کرنے کا نام ہے، اور یہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا نام، لوگوں تک دین پہنچانے کا نام میلاد ہے۔ آج ہم نے میلاد کرا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میلاد کرا کے لوگوں کو بے نمازی کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے مسجدیں ویران کر دی ہیں کہ بس میلاد کروا لیا، بس اب بخشے گئے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے نماز فرض ہے، میلاد فرض نہیں ہے۔ اگر
چاہتے ہو کہ آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ ہم نمازی ہو جائیں، نیک ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم حلال رزق کمائیں اور حلال پیسے سے پھر ہم میلاد کرائیں، اور وہاں پہ واعظ و نصیحت ہو، اور پھر غریبوں کو کھانا کھلائیں اور دین کی خدمت کا پرچار کریں، تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور پیارے آقا علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔